الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین، آج کے اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بات کرنے اور گفتگو کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. آپ کے خطیب صاحب جناب سید مفتی فہیم صاحب دامت برکاتہم کی جانب سے. میں نے ایک ایسے عنوان کو منتخب کیا ہے جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، جس پر ہمارے اعمال کا دار و مدار ہے، اور وہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو صرف مسلمانوں کے پاس پایا جاتا ہے، کسی اور کے پاس وہ عقیدہ نہیں پایا جاتا. اور وہ عقیدہ ہے بعث بعد الموت کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا. یہ عقیدہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ عقیدہ موجود ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کہ جس عقیدے کی وجہ سے ہم بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں. کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ میں شراب پیوں، لیکن پھر اس کو خیال آتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے. کسی کو یہ خیال آ سکتا ہے، کسی کا نفس یہ اس کو بہکا سکتا ہے کہ تو اپنی نفسانی خواہشات کی طرف آگے بڑھ، لیکن پھر اس کو خیال آتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور یقین مانے یہی وہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا، یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کی بنیاد پر ہم کئی برائیوں سے بچے ہوئے ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے. مکے کے کفار بھی تھے، وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام تو یہ کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو بھی وہ اللہ کا ساتھی سمجھتے تھے اور اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے تھے. اور دوسری جو چیز ان کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا نہیں ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں، کفار مکے کے کافر، کہ کیا ہم لوگ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، اس کے بعد کیا پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا.
تو ان لوگوں کو عقیدہ نہیں تھا اس بات کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہ اس عقیدے کو ماننے کے واسطے تیار نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز پر تعجب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ اللہ تمہیں مرنے کے بعد میں، تمہارے جسم کے گلنے اور سڑنے کے بعد میں، تمہارے جسم کا مٹی ہو جانے کے بعد میں اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس بات کا تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ حالانکہ اللہ نے تم کو ایک گندے پانی سے پیدا کیا ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں تھی، اور اس طریقے سے اللہ نے اس گندے پانی کے نطفے کو تمہارے باپ کے رحم سے تمہاری ماں کے رحم میں پہنچایا، اور پھر وہاں سے ایک پانی کے قطرے کو جو بے جان تھا اللہ نے اس کو زندگی دی، اللہ نے اس سے انسان بنایا، اللہ نے اس سے تمہارا جسم بنایا، اس کے اندر جان رکھی، پھر تمہیں موت بھی وہی اللہ دے گا۔ تو جس اللہ کے اندر یہ طاقت اور قدرت ہے، کیا وہ اللہ تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ تو ان کافروں کو سمجھایا یہ گیا کہ دیکھو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا جس کا تمہیں یقین نہیں آتا، یاد رکھو جو اللہ تم کو بے جان چیز سے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، جو اللہ بے جان انڈے سے مرغی کو پیدا کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے، وہ اللہ تمہارے جسموں کے مر جانے کے بعد میں تمہارے جسموں کے اندر پھر روح کو ڈالنے پر بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ چیز تو ہے کہ ہمیں عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایمان ہونا، یقین ہونا اپنی جگہ، لیکن ہمیشہ اس کا تصور ہونا کہ ہاں مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ زندہ کرے گا، میرے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، سوال کرے گا، میرے بندے تو نے فلاں ظلم کیا، میرے بندے تو نے نماز چھوڑی، میرے بندے تو نے حرام مال کا استعمال کیا، میرے بندے تو نے فلاں غلطیاں کی، اللہ مجھے پوچھے گا۔ جب یہ خیال ہمارے ذہنوں میں 24 گھنٹے رہے گا، یقین مانے کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ آ جانا 24 گھنٹے کوئی بھی کام کر رہا ہوں، الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ پوچھتا ہے قرآن میں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ تمہارے سونے کو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے جاگنے کو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے بیٹھنے کو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے اٹھنے کو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری تنہائی کو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری مجلسوں کو، تمہاری محفلوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور آ جائے گا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان اپنے آپ کو مجبور کرے گا اس بات پر کہ میں ایسا کوئی عمل نہ کروں جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ اس کے واسطے یہ تصور اور یہ خیال ہمیشہ 24 گھنٹے اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ میرے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایسا سسٹم بھی تیار کر رکھا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، پھر اللہ رب العزت نے 2 فرشتے میرے کانوں پر بٹھا کر رکھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے نکلنے والے ہر کلمے کو فرشتے بیٹھ کر لکھ رہے ہیں۔ کون سی گالی دیا، کون سا کلمہ پڑھا، کتنے مرتبہ سبحان اللہ بولا، کتنے مرتبہ مذاق میں دوست کو ماں بہن کی گالی دیا، یہ سب فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس بہت برا ماحول بنا ہوا ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ بعض نوجوان بازار میں پھرنے والے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ان کی زبانوں پر گالیاں ایسی آ گئی ہیں کہ اللہ ہی حفاظت کرے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دشمن کو نہیں، دوست کو، جس کے ساتھ ابھی بیٹھ کر چائے پی رہا تھا، جس کے ساتھ ابھی بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، باہر نکل رہا اور وہ جلدی جا رہا ہے تو اس کو ماں کی گالی دے کر بلا رہا ہے، اس کو بہن کی گالی دے کر بلا رہا ہے، اور یہ سمجھ رہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ نہیں، زبان سے نکلنے والا تیرا ہر لفظ یہ فرشتہ لکھ رہا ہے جو کل قیامت میں اللہ کے سامنے پیش کرے گا۔ اور اس سے زیادہ تعجب تو اس دوست پر بھی ہوتا ہے کہ جس کو اس نے ماں کی گالی دی، مذاق میں، بات میں بہن کی گالی دی، بیٹی کی گالی دی، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔
ماں کی گالی دے کر یہ اس کو بلا رہا ہے اور وہ پلٹ کر بول رہا ہے کیا بھائی اس نے تجھے ماں کی گالی دی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ تیری بہن زانیہ ہے تو برداشت نہیں کرے گا, تیری بہن چور ہے تو برداشت نہیں کرے گا, لیکن گالی میں جب نکل جا رہا ہے تو پلٹ کر جواب دے رہا ہاں بھائی بولو یہی ہوں. کتنی گندی اور بری بات ہے کہ جو ہمیں گالی دے رہا ہے ہم اس کو پلٹ کر مسکرا کر جو ہے نا اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں. الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو تمہاری زبانوں سے نکلنے والے کلمات ہیں, تمہاری زبانوں سے نکلنے والے حروف ہیں, صرف یہی نہیں بلکہ تمہاری آنکھوں سے ہونے والے اشاروں کو بھی تمہارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے لکھتے ہیں. اس واسطے اس چیز کا عقیدہ اور خیال ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں پر بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے ایک مرتبہ, بیان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے ایک مرتبہ. ایک راستے میں سفر تھا, ایک راستے میں جنگل میں بھوک لگی تو ایک دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو چند بھیڑیوں کو چند بکروں کو لے کر چرا رہا ہے. اس سے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھائی ایک بکری دے دے, ہم سفر پر ہیں اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے, اس کے واسطے ایک بکری دے دو. پہلے تو یہ کہا کہ اس کا بکری کا تھوڑا دودھ پلا دو, تو اس نے کہا کہ نہیں پلا سکتا. وہ نہیں جانتا عمر فاروق کون ہے, وہ تو دیہات میں رہنے والا چرواہا ہے. اس نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا. کہا کہ کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا کہ بکریاں میری نہیں ہیں. حالانکہ بکریوں کا دودھ نتھار کر دے دیتا, عمر فاروق اس کو پیسے دے دیتے, لے کر چلے جا سکتا تھا, لیکن اس نے کہا کہ بکریاں میری نہیں ہیں, میں نہیں دے سکتا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرو. حضرت عمر فاروق نے اس کو آزمانے کے واسطے کہا کہ ایک کام کرو, ایک بکری مجھے دے دو, میں تمہیں رقم دے دوں گا, اور جب اپنے مالک کے پاس جاؤ تو اس سے کہنا کہ اس بکری کو کسی شیر نے کھا لیا ہے, تمہیں فائدہ مل جائے گا, ہمیں بھی بکری مل جائے گی, اور تمہارے مالک کو کیا پتہ چلے گا, اس کو کیا معلوم ہوگا کہ تم نے بکری مجھے بیچی ہے. وہ تو یہی سمجھے گا کہ جنگل میں تو روزانہ بکریوں کو شیر کھا لیتے ہیں, تمہارا بھی فائدہ ہوگا میرا بھی فائدہ ہوگا, چلو سودا کر لو. اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا, یہ بکریاں میری نہیں ہیں, میرے مالک کی ہیں. عمر فاروق نے کہا کہ ارے پاگل, ارے بیوقوف, اس کو آزمانے کے واسطے کہا کہ ارے بیوقوف تیرا مالک کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری رعایا میں, میری حکومت میں ایسے لوگوں کو تو نے پیدا کیا ہے جو لوگ جنگلوں میں رہ کر بھی اللہ کو نہیں بھول رہے, جنگلوں میں رہ کر بھی. اور ہمارا یہ حال ہے کہ محفلوں میں ہم اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں, شادی کی محفلوں میں اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں, گھروں میں ہم اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں. علم یعلم بأن اللہ یرا, کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس چیز کا تصور لانا بہت ضروری ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور یاد رکھیں اس بات کو, اللہ صرف مسجدوں میں نہیں دیکھتا, اللہ صرف عبادت گاہوں میں نہیں دیکھتا, اللہ تو ہماری زندگی کے نس نس سے واقف ہے, زندگی کے لمحے لمحے سے واقف ہے اللہ. چاہے آپ بلڈنگوں میں رہیں, چاہے آپ جھوپڑیوں میں رہیں, ہر جگہ اللہ کی نظر ہمارے اوپر ہے. ایک مثال دینے کے واسطے واقعہ عرض کروں کہ ایک شیخ, ان کے بہت سے مریدین, ایک مرید آیا, پہلے سے بہت سے ان کے مریدین تھے, ایک نیا آدمی آیا جس نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی, مرید ہو گیا. چند دنوں کے بعد میں حضرت اس کو بہت چاہنے لگے, اس واسطے کہ اعمال اچھے تھے. اللہ والے مال کی بنیاد پر کسی کو پسند نہیں کرتے, مال کی بنیاد پر کسی سے محبت نہیں کرتے, اعمال کی بنیاد پر کرتے ہیں. جس کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ والے ان کو چاہیں گے, جن کے پاس مال زیادہ ہے ان کو نہیں پسند کرتے. اب ظاہر سی بات ہے, آنے والا نیا آدمی تو پہلے سے جو بہت پہلے سے ساتھ میں رہنے والے تھے, ان لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ہم اتنے سال سے حضرت کے ساتھ رہ رہے ہیں اور حضرت کو ہمارے سے اتنی محبت نہیں ہے, یہ بیچارہ آ کے 2-4 مہینے بھی نہیں ہوا, اس کو اتنا زیادہ چاہ رہے ہیں. حالانکہ اس نے جو چاہت بنائی تھی اپنے شیخ کے دل میں, وہ مال کی وجہ سے نہیں بنائی تھی, اچھے کام کر کے بنائی تھی.
کبھی بعض لوگ اچھے کام کرنے والوں کو اپنی حسد کا شکار بنا کر ان کو ان اچھے کاموں سے روک دیتے ہیں. اور آج کل تو یہ ماحول بہت زیادہ ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج کل تو یہ ماحول بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی اچھے کام کرنے والے کو تانا دے کر اس کا کام رکانے کے واسطے تیار ہیں، لیکن برائی کرنے والوں کو ہم نے آزاد چھوڑ رکھا ہے. کوئی بھائی سیدھی سادی شادی کرا، مسجد میں نکاح کرا، رسم رواج نہیں کرا، لین دین نہیں کرا، 1,00,000 2 لاکھ کا اسٹیج نہیں بنایا، چاچا ناراض، میں نہیں آتا شادی میں. کہیں کو ارے سیدھی سادی شادی ہے کہ سوگ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھے کام کرنے پر اس کی ہمت افزائی کرنے کے بجائے ہم اس کا دل توڑ کر اس کی دل شکنی کر دیتے ہیں. یہ ماحول آج بھی بنا ہوا ہے. اور یاد رکھیں، جو آدمی اپنے کسی ایسے عمل کی وجہ سے، مثال کے طور پر میرا کوئی بھائی ہے، میرا کوئی رشتہ دار ہے، اور اس نے کوئی غلط کام اس ڈر سے کر دیا کہ کہیں میں ناراض نہ ہو جاؤں، اس کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس نے جو غلط کام کیا ہے اس میں بھی حصے دار بنوں گا. 1 لاکھ روپے کا اسٹیج اگر تو نہیں سجایا، میں نہیں آتا شادی میں. پھپھا بول رہے ہیں، بھائی جان بول رہے ہیں، داماد بول رہے ہیں. اب ان مجبور ہو کر سجا دیا. اب داماد صاحب خوش ہو کے دیکھے، اپن بولے بھائی، ہم بولے تو سج گیا 1 لاکھ روپے کا اسٹیج. اس نے جو 1 لاکھ روپے ضائع کیے، اس کا گناہ اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن تیرے کہنے پر کیا تھا نا، تو اس کا گناہ تجھے بھی ملے گا. جو اس نے فضول خرچی کی ہے اس کو بھی اللہ پکڑ کرے گا، تیری بھی اللہ پکڑ کرے گا. اس واسطے کوئی اچھا کام دیکھ رہے ہیں تو اس کو جو ہے نا ہم ہمت افزائی کرنا، ارے ماشاءاللہ بھائی کوئی بات نہیں، آپ سیدھا سادہ کریں، کوئی بات نہیں. ہزاروں لوگوں کو ولیمے میں نہیں بلائے، صرف اپنے گھر میں چند لوگوں کو بٹھا کر آپ نے ولیمہ کر لیا، بہت مبارک. میرے کو تکلیف اگر ہوئی ہے تو مجھے میری تکلیف سے زیادہ نبی کی خوشی پسند ہے، اس لیے کہ میرے نبی کو سیدھا سادہ نکاح پسند ہے. میں اپنی خواہش کو چھوڑتا ہوں، نبی کی خواہش کو سامنے رکھتا ہوں. تو نے نبی کی خواہش کے مطابق نکاح کیا، اس کے واسطے میں تیرے سے راضی، یہ بولنا چاہیے. اس واسطے کہیں پر بھی اچھا کام دیکھیں تو اس کو جو ہے نا فوراً اس کی ہمت افزائی کریں، اس کو تانا دے کر یا پھر اس کو جو ہے نا کسی قسم سے ناراض کر کے اس کو اچھے کام سے نہ روکیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اچھا کام کرے تو برداشت نہیں ہوتا. شادی میں آپ یہ ایسے کئی قصے سنے ہوں گے. آپ شادی سیدھی سادی کرا، پھپھا غائب، داماد غائب، چچا غائب، خالہ غائب. لیکن آپ نے ایسے واقعات بہت کم سنے ہوں گے. جوڑے کی رقم لیا، میں شادی میں نہیں آتا. جہیز لیا، میں شادی میں نہیں آتا. فضول خرچی کرا، میں شادی میں نہیں آتا. ایسی مثالیں بہت کم ملیں گی آپ کو. اچھا کام کرنے پر ناراض ہونے والے تو بہت ہیں، خراب کام کرنے پر ناراض ہونے والا کوئی نہیں رہا. تو اس کے واسطے اچھے کاموں پر راضی ہونے کی کوشش کریں، سامنے والوں کو ہمت دلائیں، ان کو خوش کریں. تو ان شیخ نے کہا، بات پھر وہیں آگے اپنی بات کو ختم کرنے چلا ہوں. شیخ نے کہا کہ دیکھو بھائی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تم کو سمجھ میں نہیں آتی، میں اس کو جو چاہتا ہوں اس کے کچھ وجوہات ہیں. لوگوں نے کہا کہ مریدین نے کہا کہ نہیں حضرت، آخر ایسی کیا وجہ؟ ہم بھی وہی نمازیں پڑھتے ہیں، ان بھی وہی نماز پڑھتا، ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں، وہ بھی تہجد پڑھتا ہے، ہم بھی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ بھی تسبیح پڑھتا، پھر آپ ہمارے سے زیادہ اس کو کیوں چاہتے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ کبھی جواب دوں گا. چند دن کے بعد جب جواب دینے کا موقع آیا، حضرت نے تمام مریدین کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ دیکھو ایک کام دے رہا ہوں اور وہ کام کر کے آنا پورا. بولے حضرت آپ جو فرمائیں ہم فوراً کریں گے. کہا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کبوتر دیا اور ایک ہاتھ میں چھری دی اور کہا کہ اس کو لے جا کر ذبح کر کے لانا. بولے کہ ٹھیک ہے حضرت، اتنا چھوٹا کام، آپ جان مانگے ہم جان حاضر کرنے تیار ہے حضرت. بولے کہ ہاں لے جاؤ اور ذبح کر کے لاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، جہاں پر کوئی دیکھ نہ رہا ہو. کہا کہ ٹھیک ہے کریں گے.
اب ایک مرید گیا، دروازے پورے بند کر دیا، کھڑکیاں بند کر دیا، ذبح کر دیا۔ دوسرا گیا کسی اندر جنگل میں گیا، کسی گفا میں گیا، غار میں گیا، ذبح کر دیا، سب ذبح کر کے لے کے آئے۔ لیکن جو خاص مرید تھا وہ جیسے کا ویسا کبوتر بھی ہاتھ میں لے کر آیا، چھری بھی واپس لے کر آیا۔ اب دوسرے مریدین دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، دیکھیں حضرت آپ بولے سو کام نہیں کرا، دیکھو ہم لوگ کاٹ کے لائے، نہیں کاٹ کے لایا۔ اس نے کہا، حضرت نے پوچھا، شیخ نے پوچھا کہ بھئی آخر وجہ کیا ہے، یہ سب تو کاٹ کر لائے، تم کیوں کاٹ کر نہیں لائے؟ تو اس مرید نے کہا، حضرت آپ نے حکم دیا تھا ایسی جگہ کاٹو جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے، میں جہاں جاتا میرے اللہ کی نظر پڑ رہی تھی، اس کے واسطے ذبح نہیں کر سکا۔ تو شیخ نے کہا کہ اس کا یہی تصور کہ مجھے میرا اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تنہائیوں میں دیکھ رہا ہے، محفلوں میں دیکھ رہا ہے، راتوں میں دیکھ رہا ہے، دن میں دیکھ رہا ہے، مسجد میں دیکھ رہا ہے، بازار میں دیکھ رہا ہے، اس کا یہی تصور، اس کا یہی خیال ہے جس کی وجہ سے میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کے واسطے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ہر جگہ اس چیز کا خیال رکھیں، ہر جگہ اس چیز کا تصور رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، چھوٹی سی آیت ہے، اللہ پوچھتا ہے قرآن میں، جس کو اب تک میں نے 2-3 مرتبہ پڑھا کہ کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس واسطے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا زبانوں پر تو ہمارے ہے، لیکن دل میں آ جائے یہ چیز، عقیدے میں تو ہمارے ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، لیکن 24 گھنٹے کی زندگی میں ہماری یہ چیز آ جائے۔ زبان پہ تو ہر ایک کو بول دیتے ہیں، کہا بھئی آپ ایسا کرے کیا؟ نہیں کرا بھئی، جھوٹ کہیں کو بولوں گا، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ زبانوں پر تو ہے، دل میں آ جائے، زبانوں پر تو ہے، ذہن میں آ جائے، زبانوں پر تو ہے، 24 گھنٹے کے خیالات میں آ جائے کہ میں کچھ نہیں کروں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یقین مانیں جب یہ تصور ہمارے دلوں میں آ جائے گا، جب یہ تصور ہمارے ذہنوں میں آ جائے گا، تو پھر کوئی وکیل اپنی وکالت میں غداری نہیں کرے گا، کوئی ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری میں غداری نہیں کرے گا، کوئی عالم اپنے علم میں خیانت نہیں کرے گا، کوئی مفتی اپنے فتووں کے دینے میں خیانت نہیں کرے گا، کوئی تاجر اپنی تجارت کے کرنے میں دھوکہ نہیں دے گا، کوئی بھائی اپنے بھائیوں کا اور بہنوں کا حصہ دیتے وقت میں خیانت نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو اس بات کا تصور رہے گا کہ یہاں جو چاہے کر لوں، جواب آخرت میں دینا ہے، یہاں جو چاہے کر لوں، قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وہاں پر یہاں کے عہدے کام نہیں آئیں گے، یہاں کی جائیدادیں کام نہیں آئیں گی، یہاں کے رشتے کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہاں پر تو اس واسطے ظلم کر دیتا ہوں کہ پیچھے فلاں MLA صاحب کا ہاتھ ہے، فلاں منسٹر صاحب کا ہاتھ ہے، کچھ بھی ہوا تو وہ سنبھال لیں گے، ابا سنبھال لیں گے، بھائی سنبھال لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں تجھے یہ تصور ہے، آخرت میں یاد رکھ، آخرت کا دن تو وہ ہے کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، کوئی کسی کا رشتہ دار وہاں پر کام نہیں آئے گا، اس دن تیرے اعمال صرف وہاں پر کام آنے والے ہیں۔ تو یہ تصور جس دن آ گیا، اللہ رب العزت ہم سب کو وہ تصور اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔